ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عنوان ہے شرک اکبر کی قسمیں۔ اس درس کے اندر اختصار کے ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ شرک اکبر بڑے شرک کی کتنی قسمیں ہیں۔ علماء عقیدہ نے اور علماء اسلام نے شرک اکبر کی بڑے شرک کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، اور وہ تینوں قسمیں بہت ہی خطرناک ہیں۔ چنانچہ ہمیں شرک اکبر کی قسموں کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور اس سے خود بچنا چاہیے اور دوسروں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ شرک اکبر کی پہلی قسم ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی خوبیوں میں کسی انسان کو پارٹنر، شریک اور ساجھیدار بنائے یا ہم مثل بنائے، یعنی اللہ کے اسماء اور صفات میں شرک کرنا، یہ شرک اکبر کی پہلی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے اچھے نام، پیارے پیارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی خصوصیات اور خوبیاں ہیں، صفات ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اور اس کی خوبیوں میں اللہ کی کسی مخلوق کو ساجھیدار بنانا، شریک بنانا، یا جو نام اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے وہ نام کسی مخلوق کو دینا، یا اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں، خصوصیات ہیں، وہ خوبی، وہ صفات، وہ خصوصیات کسی بھی مخلوق کے اندر ماننا، چاہے وہ نبی ہو یا رسول ہو یا اللہ کا کوئی قریبی فرشتہ ہو یا ولی ہو یا بزرگ ہو یا عالم ہو کوئی، یہ شرک اکبر ہے۔ تو شرک اکبر کی پہلی قسم اللہ کے ناموں میں اور اللہ کی صفات کے اندر کسی بھی مخلوق کو شریک اور ساجھیدار اور ہمسر ماننا، یا جو نام اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے وہ نام کسی مخلوق کو دینا، یا جو خوبیاں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اندر پائی جاتی ہیں، جو اللہ کے صفات ہیں، وہ خوبی اور وہ صفت کسی مخلوق کے اندر ماننا، یہ شرک اکبر کی پہلی قسم ہے۔ آپ دیکھیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 180، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورہ اعراف آیت نمبر 180۔ سادہ سا ترجمہ، اللہ تعالیٰ کے لیے پیارے پیارے نام ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کو اسی کے ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں، ٹیڑھ پن اختیار کرتے ہیں، الحاد اختیار کرتے ہیں۔ وہ اپنے کرتوت کا بدلہ ضرور بضرور پائیں گے۔ اللہ کے ناموں میں کجی اختیار کرنا، ٹیڑھ پن اختیار کرنا، الحاد کرنا، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسا نام دینا جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کو ایسی خوبی اور ایسی صفت سے متصف کرنا جو اللہ تعالیٰ کو زیب نہیں دیتا۔
تو اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شرک فی اسماء اور صفات یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے اور اسے چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے ناموں میں، اللہ کی خوبیوں میں کجی اور ٹیڑھ پن اور الحاد اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ جو اللہ کے اسماء اور صفات کے اندر کجی ٹیڑھ پن الحاد اختیار کرے گا وہ اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، جو شرک اکبر کی پہلی قسم ہے۔ شرک اکبر کی دوسری قسم ہے جس کی شکل اس طرح سے ہے کہ کوئی بھی انسان چاہے مرد ہو و عورت اللہ تعالی کی عبادت میں اللہ کی کسی بھی مخلوق کو پارٹنر بنائے، بھاگیدار بنائے، شریک اور ساجھیدار اور ند بنائے۔ جیسے کوئی انسان غیر اللہ سے گڑ گڑائے، گریہ وزاری کرے یا کوئی بھی عبادت غیر اللہ کے لیے کرے، جیسے سورج کی عبادت کرے، چاند کی عبادت کرے، نبی یا کسی رسول یا کسی فرشتے کی قربت حاصل کرنے کے لیے یا کسی ولی کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی عبادت کرے، سورج کے لیے نماز پڑھے، ولی کے لیے نماز پڑھے، فرشتے کی قربت حاصل کرنے کے نماز پڑھے، مشکلات اور پریشانیوں میں، ناپسندیدہ چیزوں میں غیر اللہ سے فریاد کرے، استغاثہ کرے، پناہ طلب کرے یا فائدہ حاصل کرنے کی خاطر نقصان سے بچنے کے لیے کسی سے مدد مانگے، جس طرح کی مدد کرنے کی طاقت صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، مردوں کو پکارے، غیر موجود انسان کو پکارے پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے یا اس کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ، یہ شرک اکبر کی دوسری قسم ہے۔ جیسے کوئی پکارے یا غوث المدد یا علی المدد یا جبریل المدد یا میکائیل ہماری یہ بگڑی بنا دو، یا اسرافیل ہم اس پریشانی میں ہیں ہماری یہ پریشانی دور کر دو، اے خواجہ ہماری یہ مصیبت آپ ہٹا دو، اے غوث ہماری اس کام میں مدد کرو، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے اعمال کرنا اور اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ شرک اکبر کی دوسری قسم ہے، کیونکہ مدد طلب کرنا، فریاد کرنا، تقرب حاصل کرنا وغیرہ وغیرہ یہ سب اللہ تعالی ہی کے لیے سزاوار ہے، اور اللہ تعالی کے علاوہ اللہ کی کوئی بڑی سے بڑی مخلوق، قریبی سے قریبی نبی اور رسول یا فرشتہ یا چھوٹی سے چھوٹی مخلوق، ان سارے کاموں میں جس کا ذکر ابھی میں نے کیا ہے کوئی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ کوئی بھی ذرہ برابر آپ کو جب تک اللہ نہ چاہے نفع نہیں پہنچا سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا، آپ کی مصیبت کو دور نہیں کر سکتا، اور آپ کی کوئی بھی عبادت، چاہے وہ مالی عبادت ہو، چاہے وہ بدنی عبادت ہو، چاہے وہ زبانی عبادت ہو، چاہے وہ دلوں کی عبادت ہو، ساری عبادتوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، کیونکہ وہی ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق، ہمیں موت دینے والا، ہمیں زندگی دینے والا، ہمیں بیمار کرنے والا، ہمیں شفا دینے والا، ہماری غربت کو دور کرنے والا، ہمیں مالدار کرنے والا، ہمیں اولاد دینے والا وغیرہ وغیرہ، وہی اللہ وحدہ لا شریک لہ ہی مالک ہے۔ جیسا کہ سورہ اخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کے ہم مثل، اللہ جیسا، اللہ کے ہم پلہ، اللہ کا ہمسر، اللہ کا بھاگیدار، اللہ کا شریک و ساجدار، پارٹنر کوئی بھی نہیں ہے۔ تو شرک اکبر کی دوسری قسم ہے کہ کوئی بھی عبادت غیر اللہ کے لیے کرنا، یہ شرک اکبر ہے۔ شرک اکبر کی تیسری قسم یہ ہے کہ شریعت سازی میں، شریعت کے بنانے اور اتارنے میں اللہ تعالی کے علاوہ کسی کی بھی مخلوق کو ماننا، یا اللہ کو بھی ماننا، اللہ کے ساتھ کسی بھی مخلوق کو ماننا، یعنی یہ تصور رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ عالم کو اختیار ہے شریعت بنانے کا، کسی نبی یا رسول کو اختیار ہے یا کسی فرشتوں کو اختیار ہے شریعت بنانے کا۔ شریعت سازی یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ اللہ کی مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق کو شریعت سازی کا اختیار نہیں ملا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے شریعت بنانے میں، شریعت اتارنے میں پارٹنر بناتا ہے تو یہ شرک ہے۔ چنانچہ اگر ہمارا یا ہم میں سے کسی کا یہ عقیدہ ہو، یہ سوچ ہو کہ اللہ تعالی کے علاوہ شریعت بنانے میں، شریعت اتارنے میں، شریعت سازی میں اللہ کا فلاں بندہ بھی ہے، تو یہ شرک ہے۔ جیسے حلال کرنا کسی چیز کا، حرام کرنا، کسی چیز کو بطور عبادت اتارنا، کسی قربت کو کی نشاندہی کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ اللہ کے علاوہ علماء کو بھی ہے، بزرگوں کو بھی ہے، ولیوں کو بھی ہے، تو یہ شریعت سازی میں شرک کرنا ہے جو کہ حرام اور ناجائز ہے۔ یہود و نصارہ کے اندر یہ خرابیاں تھیں کہ وہ اپنے عالموں کو، اپنے پادریوں کو، اپنے پیشواؤں کو یہ اختیار دیتے تھے اور مانتے تھے کہ شریعت بنانے کا انہیں اختیار ہے، کسی چیز کو حلال کرنے کا انہیں اختیار ہے، کسی چیز کو حرام کرنے کا انہیں اختیار ہے، یا اللہ سے قریب ہونے کے لیے کوئی نیا طریقہ ایجاد کرنے کا انہیں اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 دیکھیں، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے، نصرانیوں نے، یہودیوں نے، کرسچنوں نے اللہ تعالی کے علاوہ اپنے عالموں کو، اپنے پادریوں کو، اپنے راہبوں کو کیا بنا لیا؟ رب بنا لیا، کہ وہ جو کہیں کہ یہ شریعت ہے اسی کو یہ شریعت مانتے ہیں، وہ جس کو حلال کر دے اسی کو حلال مانتے ہیں، وہ جس کو حرام کر دے اسی کو حرام مانتے ہیں، اور کیسے قربت حاصل کی جائے وہ جو کہہ دے وہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمسیح ابن مریم، اور ان لوگوں نے رب بنا لیا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو۔ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، حالانکہ انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک اللہ ہی کی عبادت کریں، لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، سبحانہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے جو یہ لوگ شریک کرتے ہیں۔ تو یہودیوں کی، نصرانیوں کی مذمت اس لیے کی گئی کہ ان یہودیوں نے، نصرانیوں نے اپنے اپنے پیشواؤں کو، اپنے اپنے عالموں کو، اپنے اپنے راہبوں کو رب کا درجہ دے دیا، ان کو شریعت سازی کا اختیار دے دیا کہ وہ جو کہیں وہی ہے، وہ جسے مان لے ماننا ہے اور جسے انکار کر دے نہیں۔ آج ہمارے سماج کے اندر یہ چیز بھی پائی جاتی کہ بہت سارے لوگ
اللہ تعالی کے حکم کے برخلاف، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے برخلاف لوگ اپنے اپنے عالموں کو وہی درجہ دیتے ہیں جو یہود و نصارہ اپنے اپنے عالموں اور راہبوں کو دیا کرتے تھے۔ وہ کہہ دیے حلال تو حلال مان لیے، چاہے قرآن و حدیث کی دلیل ہو یا نہ ہو۔ وہ کہہ دیے حرام تو حرام مان لیے، چاہے قرآن و حدیث کی دلیل ہو یا نہ ہو۔ یا وہ کہہ دیے جاؤ مزار پہ چادر چڑھاؤ، یہ فائدہ ہوگا، چڑھانے لگے، کیونکہ ہمارے پیر صاحب نے کہا ہے، ہمارے عالم نے کہا، ہمارے مفتی نے کہا۔ یہ نہیں تحقیق کرتے کہ قرآن و حدیث کے حساب سے اس کی اجازت ہے یا اس میں منفی روکا گیا یا نہیں مانتے۔ تو بہرحال یہ بھی شریعت سازی میں اللہ تعالیٰ کی کسی بھی مخلوق کو شریک و ساجیدار کرنا یہ شرک اکبر کی قسموں میں سے ہیں۔ تو اس طرح شرک اکبر کی 3 قسمیں، اللہ نمبر 1 اللہ کے ناموں میں، اس کے خوبیوں میں اللہ کے کسی مخلوق کو شریک و ساجیدار کرنا، یا وہ نام اور وہ صفت جو اللہ کے لیے خاص ہے کسی مخلوق کے لیے کرنا۔ دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ تعالی کی عبادت میں کسی کو پارٹنر اور شریک و ساجیدار بنانا۔ تیسری شرک اکبر کی قسم ہے کہ شریعت بنانے میں، شریعت سازی میں اللہ کے کسی مخلوق کو اختیار دینا۔ اس طرح شرک اکبر کی 3 قسمیں ہوئیں، اور ان تینوں قسموں کی دلیلیں مختلف انداز سے قرآن و حدیث کے اندر آئی ہیں جن کو شرک کہا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شرک اکبر اور اس کے سارے انواع اور اقسام سے دور رکھے، محفوظ رکھے، اور عقیدے کا صحیح علم اور صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔